موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ یہ آج کل سردیوں میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے الگ ہے اور مقیم کے لیے الگ ہے۔ جو مقیم ہے نا، جو یعنی رہائشی ہے کسی علاقے کا، تو اس کو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 639 640 41 42۔ سیدہ عائشہ کے پاس ایک تابعی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے موزوں کے اوپر مسح کی مدت کیا مقرر کی تھی؟ یہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، اسے خفین کہتے ہیں عربی میں، اور جو جرابیں والے جو موزے ہیں ان کو ہم جرابین کہتے ہیں عربی میں۔ یہ دونوں سنت ہے، جیسے پگڑی الگ سے سنت ہے، ٹوپی الگ سے سنت ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ گزرتا تھا سفر و حضر میں، وہ تمہیں مدت بتائیں گے۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں، ان کو بھی کسی مسئلے کے اندر ایشو ہوتا تھا تو مولا علی سے پوچھتی تھی۔ ایک تو یہ پتہ چلا، دوسرا ان کے الفاظ دیکھیں کہ مولا علی کو مجھ سے زیادہ قرب حاصل تھا نبی علیہ السلام کا سفر و حضر میں، حالانکہ بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب ہی نہیں ہوتا، لیکن ان کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، ٹوٹل 11۔ آپ ساری بیویوں کو سفر میں نہیں لے کے جاتے تھے، قرعہ اندازی کرتے تھے، کبھی کسی بیوی کا نام نکل آتا تھا، کبھی کسی کا، جیسا کہ وہ سیدہ عائشہ پہ جو افک والا مسئلہ ہوا تھا، جو تہمت لگی تھی برائی کی، اس میں سیدہ عائشہ ساتھ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ام سلمہ ساتھ تھی، ہر موقع پہ ڈیفرنٹ بیوی کے نام قرآن نکلتا تھا، لیکن سیدنا علی تو ہر سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے، سوائے ایک سفر کے جو تبوک کا سفر تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو رو پڑے۔ آپ فرمایا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنا سکسیسر چھوڑ کے گئے تھے اس وقت کے لیے سیدنا ہارون علیہ السلام کو، تو میں اپنی امت پہ، عورتوں اور بچوں پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سیدنا علی سے جب پوچھا اس تابعی نے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک ایک دفعہ وضو کر کے آپ یعنی موزے پہن لیں تو مسح کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ یعنی آپ نے فجر کا وضو کیا، اس میں تو آپ نے وضو میں پاؤں دھوئے ہیں نا، تو یہ تو نکل گیا بیچ میں سے، جرابے یا موزے پہن لیے، اب آپ زور میں بھی مسح کر سکتے ہیں، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور اگلے دن کی فجر میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ والی فجر تو دھو کے آپ نے پڑھی تھی نا۔ پریکٹیکلی تو 24 گھنٹے کیسے پورے ہوں گے؟ یعنی وہ 5 نمازوں تک ہے کہ زور، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی فجر۔ ہاں، فجر کے بعد آپ پھر موزے اتار کے آپ کو، اگر آپ مقیم ہیں، اگر آپ مسافر ہیں، پھر 3 دن 3 رات تک اگر آپ نے اس دوران وضو کرنے کے بعد موزے یا جرابیں نہیں اتاری تو آپ نماز کے لیے مسح کر سکتے ہیں، اور اس کا